اچھا جی، تو پچھلے تقریباً لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ طالب علم کی جو شخصی آداب جو ذاتی خوبیوں میں سے ہے کہ عیش و عشرت سے اجتناب کرنا، یعنی زیادہ دنیا کی لذتوں میں نہیں پڑ جانا۔ یہ نہیں کہ آپ مطلب ایک طالب علم یعنی ایک اچھی زندگی، اچھی لائف سٹائل اور اچھا یعنی لباس، اچھی یعنی زندگی کی کوشش نہ کرے، نہیں وہ کرے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں غرق نہ ہو جائے، وہ دنیا کا ہی پجاری نہ بن جائے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، تعیس عبد الدینار والدرہم، یعنی وہ بس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان شروع میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بس تھوڑا کاروبار میں تھوڑا سا چلا جاؤں۔ کیا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ نا، اس میں وہ سارے جو ایک دنیا کے جو پجاری میں جو خصوصیات ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اس میں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے نا دنیا داری کے جو غرق ہونے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، اور اسی طرح فضول مجلسوں سے اعراض کرنا، یعنی آپ نے ہر ایرے غیرے ہر جدھر مثلا خاص کر جو گناہوں کی مجالس ہو، یا جدھر آپ کو توقع ہو کہ ادھر یعنی 90 یا 100% ادھر گانے ہوں گے، ڈانس ہوں گے، مخلوط ہوگا، تو اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ الا اگر یہ کہ آپ کے پاس ایک پاور ہو، یا آپ کہہ سکتے کہ میں وما علینا الا البلاغ، آپ ان کو جا کے ایڈوائز کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بات سنے نہ سنے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کی یہ ہمت ہے کہ آپ جا کے ان کو بتا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو چلے جانا۔ یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ یار وہ لوگ کر رہے ہیں میں تو نہیں سن رہا، نہیں، آپ کیسے نہیں سن رہے؟ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآنی آیات اور احادیث کے روح سے گناہ کے مجالس میں بیٹھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ ایسے جیسے کہ آپ بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ ایگری کر رہے ہیں کہ یار اٹس اوکے، نو پرابلم، یو کین ڈو اٹ، آئی ول جسٹ لسن ٹو اٹ اینڈ بس، یہ اس طرح نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح جو دوسری بات جو ہم نے کہی تھی وہ تھی نرمی، یعنی آپ جب انشاءاللہ اپنے کولیگز ہیں جو آپ کے ساتھ جو ساتھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ، اور اسی طرح انشاءاللہ آگے جب میدان میں جائیں گے ادھر بھی آپ نے نرمی سے پیش آنا ہے۔ ادھر آپ نے کوئی یہ نہیں کہ یار ہر وقت آپ کا منہ یعنی بکھرا رہے، اور ہر وقت آپ کے اندر ایک غصہ اور ایک آپ کے جو زبان بھی بڑی سخت ہو اور کوئی اس سے بچتا بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ جتنا ہو سکے ایک اخوت والا ایک جو برادرانہ رویہ ہے وہ اپنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اچھا، تو یہ ہے نا، پھر اس کے بعد ہوتے ہیں یہ غور و فکر، یعنی غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مثلا ابھی جو آپ لوگ جو آ رہے ہیں مجالس میں، جو آپ لوگ ماشاءاللہ روزانہ لیکچر سن رہے ہیں، یا ہفتے میں جو آپ لوگوں کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ صرف یہ نہیں کہ بس میں نے لیکچر سن لیا بس کافی ہے، نہیں، آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ یا تو آپ لیکچر سے پہلے اس کے بارے میں پڑھ لیں، یا لیکچر کے بعد جو سر نے یا پڑھایا ہے آپ اس کو ایک بار ریوائز کر لیں۔ ایک بار ریوائز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے، آپ کو یاد رہتا ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ورنہ انسان جلدی بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ یار میں نے ایک بار سن لیا بس، میں نے بڑا فوکس سے سن لیا، مجھے سب کچھ آتا ہے، بس میں نے بس سر کی بات سن لی بس کافی ہے، نہیں، بس پھر کیا ہوتا ہے ایک مدت کے بعد وہ ان چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور لیکن سب کچھ اڑ چکا ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو دماغ ہے نا وہ ہر چیز کو 100% یاد نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے اس کو ریوائز کرنا پڑتا ہے۔ اور غور و فکر کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر غور و فکر کریں، آپ بلائنڈ فالوور نہ بنیں، آپ کوشچن پوچھیں، آپ اس میں تحقیق کریں، ریسرچ کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے ثابت قدمی اور ٹھہراؤ اور صبر، یعنی علم حاصل کرتے ہوئے آپ کے اندر ثابت قدمی ہونا چاہیے، استمراریت ہونی چاہیے، یعنی ایک یہ نہیں کہ ایک دن آپ کو جوش آیا آپ نے اس کورس میں جوائن کر لیا، اگلے دن آپ کسی اور کورس میں جوائن کرتے ہیں، پچھلے اور کورس میں، یعنی پھر آپ 4-5 کورس میں آپ نے شروع میں جوش جذبے میں جوائن کیا، لیکن آپ ان میں ایک میں بھی آپ اس میں ختم نہیں کر سکتے، بیچ میں چھوڑ دیتے، وہی سب جذبہ کم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، پیٹرول ختم ہو گیا۔ تو ایسے نہیں ہونا، یعنی آپ نے اپنے اوپر بوجھ بھی نہیں لگانا ہے، اس لیے بولتے ہیں نا، یعنی قلیل دائم خیر من کثیر منقطع، یعنی چاہے کم ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ اس میں ٹھہراؤ ہو، اس میں ثابت قدمی ہو، اس میں آپ ایک ہی طریقے سے چلتے رہیں، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی ایک ہی رات میں ماشاءاللہ محقق العصر، علامہ فہامہ، شیخ الاسلام،
اسلامک ریسرچر، ہاں، اور پی ایچ ڈی اسکالر، ایم فل اسکالر، اور پتہ نہیں کیا کیا بننا چاہتا ہے ایک ہی رات میں. ایسے نہیں ہوتا. اس طرح تو پھر کھچڑی بن جائے گی اور آخر میں کچھ ملے گا ہی نہیں. آخر میں انسان جد و جہد کرتا ہے، آخر میں پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہاتھ میں، کیونکہ وہ ایک طور طریقے سے، ایک ٹھہراؤ سے نہیں چل رہا ہوتا. وہ جلد بازی میں چاہتا ہے بس ایک ہی دن میں سب کچھ ہضم کر لے. ایسے نہیں ہوتا. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں حصول علم کی کیفیت کے آداب. یعنی جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، لرن ہاؤ ٹو لرن. ہم لوگ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے سیکھیں. ہم لوگ کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اندھادھند چھلانگ مارتے اور بس سمجھتے کہ بس ادھر سے تھوڑا لے لیا، ادھر سے تھوڑا لے لیا اور ماشاء اللہ ہاں سب کچھ سیکھ لینا. ایک انداز ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک جیسے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا بیبی اسٹیپس ہیں. ایک اسٹیپس ہیں تو پھر آپ پہنچیں گے آسمان پہ. اگر اسٹیپس نہیں لیں گے تو آپ نیچے رہیں گے. آپ کو لگے گا کہ آپ اسٹیپ لے رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے مختلف طریقہ کار ہیں اور آج کل جدید آلات بھی ہیں. آپ لوگ جیسے ماشاء اللہ یہ دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح اس میں مثلا ایک عربی عبارت میں نے رکھی ہے، من لم یتقن الاصول حرم الوصول. جو دینی شرعی علوم کے جو اصول ہیں، جو بیسکس ہیں، اس میں اتقان اور اس کو صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر لیتا، وہ کیا ہوگا؟ حرم الوصول. وہ اپنے رزلٹ تک، اپنے جو سفر کی انتہا ہے یا جو وہ رزلٹ چاہتا ہے ادھر تک نہیں پہنچ سکتا. وہ بیچ میں پھنس جائے گا، بیچ میں گر جائے گا. اور اسی طرح من رام العلم جملتن ذهب عنه جملتن. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو اسی طرح من رام العلم جملتن ذهب عنه جملہ. جو چاہتا ہے کہ یار آج میں ایک ہی دن میں ماشاءاللہ ایک ہی دن میں سب کچھ کھا لوں، ایک کتاب پوری میں عقیدہ طحاویہ ایک دن میں ماشاءاللہ حلال کروں، اگلے دن میں طحاویہ تدمریہ پڑھوں، اگلے دن میں یہ اصول تفسیر، اصول فقہ، اصول، یہ سارے ایک ہی دن میں. اس طرح نہیں. اس طرح کیا ہوگا؟ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا، یہ آپ کو فاسٹ فوڈ کا ایک فیلنگ دے گا. ایسے لگے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا، برگر کھا لیا پیٹ بھر گیا، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ جنک فوڈ. اگلے دن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہو جاتا. تو اسی طرح جب ایک ہی دن میں بننا چاہیں گے تو اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ یار آپ تو خالی. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اس کے لیے اب آپ کے ہاتھ میں کیا مطلوبہ کام ہے، کیا کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں جلدی جلدی کر رہا ہوں تاکہ نا ہم لوگ وہ کر سکیں. یعنی مطلوبہ کام یہ ہے کہ آپ کیا بولتے ہیں، حفظ و مختصر. آپ نے ہر فن میں، ہر سبجیکٹ میں ایک اس کی بنیادی کتاب آپ نے یاد کرنی. کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ یار اتنی بڑی کتاب 100 200 صفحے والی نہیں. مختصر ترین ہوتی ہے عربی میں، جو جس کو متون کہتے ہیں، المتون العلمیہ. بہت ہی مختصر ہوتی ہیں. اور مثلا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، مثلا یہ اصول حدیث میں ایک کتاب ہے بیقونیہ کر کے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. تقریباً 37 to 40 ابیات ہیں. ابیات کا مطلب ہے بیت، قصیدہ، شعر. یعنی 37 شعر ہیں. مثلا وہ بولتا ہے ابدأ بالحمد مصلیہ وذی من اقسام الحدیث عدہ اولها الصحیح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل يرويه عدل. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. الحمدللہ اکثر جو مختلف شرعی علوم و فنون ہیں اس میں باقاعدہ بنیادی کتابیں موجود ہیں، اور وہ اکثر جو ہے نا شعر میں ہیں. اور اکثر طلبہ خاص کر عرب میں نے دیکھا ہے باقاعدہ یاد کرتے ہیں. اور ہم نے بھی کسی زمانے میں بڑے یاد کیے تھے، لیکن اب وہ ریوائز نہیں کرتے تو سارا بھول جاتا ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک جگہ پہ موجود ہوتا ہے، بس اس کے اوپر سے غبار ہٹانے کی دیر ہے. تو اس لیے، اور اسی طرح علامہ احسان الہی ظہیر نے جو ان کے بارے میں مولانا ابوبکر قدوسی نے جو کتاب لکھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ علامہ احسان نے کہا ہے کہ میں نے ہر کتاب میں، ہر فن میں ایک بنیادی کتاب یاد کی ہوئی. یعنی خاص کر جو نحو میں جو ہے نا، نحو صرف عربک گرامر میں اس کو کہتے ہیں الفیت ابن مالک. الف کس کو بولتے ہیں؟ 1000 کو. یعنی 1000 شعر یاد کیے ہوئے صرف اس فن میں. یعنی وہ تو آخری لیول کا عالموں کے لیے ہوتا ہے وہ، لیکن اس میں بھی نا 3 لیولز ہوتے ہیں، ابتدائی، متوسط اور آخری لیول. ابتدائی میں 36 ابیات، 36 شعر آپ نے یاد کر لیے. پھر آپ جب متوسطہ لیول، سیکنڈ لیول میں جائیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں اس سے زیادہ ہوگا، مثلا 200 شعر. پھر آپ جب آخری لیول میں جائیں گے تو ماشاءاللہ 1000 آپ اس کو ہضم کریں گے. تو وہ یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی، خاص کر اس علم، اس فن میں آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑے نا، آپ کے یادداشت میں موجود ہے اور آپ اس کے اوپر شروحات پڑھتے تو اچانک کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں بھول چکا ہوں،
کئی بار ایسے ہوتا ہے، لیکن اچانک ذہن میں وہ شعر یاد آتا ہے تو وہ میں بولتا ہوں، تو اس شعر کے اوپر جو ہم نے جتنے بھی شروحات جو ایکسپلینیشن ہم نے کی ہوتی ہے وہ ذہن سے نا نکلتے تو انسان کو بھی تعجب ہوتا ہے، یار یہ کہاں سے آ گئے، لیکن اللہ نے نا ماشاءاللہ وہ ہے ضبطہ علی شیخ متقن، ٹھیک ہے، شیخ متقن یعنی ایک آپ کے پاس شیخ ہونا چاہیے، ایک استاد ہونا چاہیے جس کے پاس آپ پڑھیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان سوچتا ہے بس یار کمپیوٹر کافی ہے، ہاں آج کل جدید آلات ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بس یار یہ ٹیکنالوجی کافی ہے، میں نے لیکچر سن لیا بس بس ہم لوگ اب استاد ہو گئے تو بس کافی ہے، ہمارے پاس اب ماشاءاللہ لیکچرز ریکارڈڈ آتے ہیں تو ہم نے یہی سننا ہے، بات ختم۔ تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ نے باقاعدہ ایک شیخ کے پاس، جیسے ہم ابھی مثلا قرآن کے جو قاری ہے وہ کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے آپ استاد کے پاس جاتے ہیں نا، اسی طرح آپ جب کوئی چیز یاد کریں تو اس کو تاکہ صحیح طریقے سے یاد کریں ایک استاد ڈھونڈے جو آپ کی وہ سنے، آپ کو سکھلائے، آپ کو بولے نہیں یہ اس میں یہ زبر ہے یہ زیر ہے، کیونکہ ہم لوگ ہوتا ہے نا ہم لوگ کو زیر زبر چاہیے ہوتا ہے، اس کے بغیر تو ہمارا چلتا نہیں ہے کام، ورنہ عرب دنیا میں تو زیر زبر ہوتے ہی نہیں کتابوں میں۔ اچھا جی، اور اسی طرح تیسری جو بات ہے وہ کیا ہے، عدم الاشتغال بالمطولات، کیا مطلب ہے اس کا، آپ نے اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا، اشتغال کا مطلب ہے مشغول، عدم یعنی عدم، یہ تو اردو میں بھی موجود ہے، بالمطولات یعنی جو طویل کتاب ہے جو بڑی کتاب ہے، یعنی مثلا ایک بندہ ہے جو یار بگنر ہے جو ابھی ابتدائی طالب علم ہے جیسے میں ہوں یا آپ ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ ابھی بیقونیہ یاد کر رہے ہیں، 36 شعر یاد کر رہے ہیں، لیکن میں کیا کرتا ہوں مجھے بڑا جوش آتا ہے، میں بولتا ہوں نہیں یار اب میں نے نا وہ فتح المغیث پڑھنی ہے سخاوی کی جو 2 جلدوں میں ہے، الفیت الحدیث کے اوپر، یعنی 1000 جو بیت ہے 1000 شعر ہے اصول الحدیث پہ، اس کی شرح ہے 2 جلدوں میں 1000 صفحہ، وہ میں نے پڑھنا ہے، حالانکہ میرا لیول کیا ہے، یعنی ابھی میں فرسٹ کلاس میں ہوں لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں پی ایچ ڈی والا، یہ چلے گا نہیں چلتا، تو اگر وہ اس میں جائے گا تو کیا ہوگا، بد ہضمی ہو جائے گی اور سیلاب ہو جائے گا، تو اس طرح نہیں کرنا آپ لوگ، تو آپ نے اپنے لیولز کے مطابق آہستہ آہستہ چلنا ہے، جلد بازی نہ کریں، پھل آپ کو ملے گا انشاءاللہ، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کا ہے نا کہاوت، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو آپ نے صبر کرنا ہے، انشاءاللہ آخر میں جب آپ کو پھل ملے گا نا آپ کو ایسا یعنی سرور آئے گا کہ آپ نے جو مشقت اور جو محنت کی ہے نا وہ سارا آپ بھول جائیں گے۔ اچھا جی، اب آتے چوتھے نمبر پہ، وہ ہے کیا ہے، عدم القفز، ہاں یعنی قفز کس کو بولتے ہیں، جمپ، ڈونٹ جمپ، ہاں، والتنقلات یعنی نقل کرنا، یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ، یعنی آپ نے آج ماشاءاللہ مرکز نور میں ہے، کل آپ کسی اور مرکز مثلا کوئی اور مرکز میں چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، پھر آپ ایک مثلا یا پھر ایک آج آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، دوسرے دن آپ نے دوسری کتاب پڑھ لی، پہلے والے کو پھینک دیا، آج آپ آپ نے ایک سیریز شروع کی کہ یار میں یہ سنوں گا، مثلا سمجھ لے کہ مثلا شرح عقیدت الواسطیہ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی کی میں سنوں گا انشاءاللہ، یا کتاب التوحید جو 30 لیکچر ہے ماشاءاللہ بہترین ہے وہ، آپ بولتے کہ یار میں وہ سنوں گا، آپ نے پہلے 2 لیکچر سنے، بولے یار یہ شیخ ہے نا یار بہت بزرگ ہے، بڑا سلو پڑھتے ہیں یار، کوئی مزہ نہیں آ رہا، کوئی یعنی کوئی جوش جذبہ نہیں ہو رہا یار، بڑا بڑا یار یہ مجھے یہ نہیں، اس طرح جب آپ ایک چیز میں لگے نا، آپ نے اپنی یہ عادت بنانی کہ اگر ایک تو آپ چوائس اچھی کریں، جب آپ سارا چوائس اچھی کریں تو آپ نے بس اس میں لگ جائیں، مثلا آپ نے کتاب التوحید مولانا عبداللہ ناصر رحمانی کے لیکچر سننے شروع کیے، 2 لیکچر ختم ہوئے آپ بور ہو گئے، آپ نے بولنا نہیں اب تو یہ میں نے ختم کر کے ہی رہنا ہے، اب چاہے میرا نفس میرا موڈ مانے نہ مانے، آپ نے اپنے نفس کو اس پہ راضی کرنا ہے اور اپنے نفس کے اوپر اس کو حاوی کرنا ہے، نہ کہ اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اور اسی طرح کیا، کتابت الفوائد والدرر، ٹھیک ہے نا، درر کس کو بولتے ہیں، یعنی جو سپیوں میں چھپے ہوئے موتی ہیں، جو لال اور جواہرات ہیں، علمی جواہرات، علمی درر، اور فوائد، اور تو اردو میں بھی فوائد کہتے ہیں، یعنی آپ نے جو بھی آپ کو فوائد ملے، ابھی جو آپ ماشاءاللہ لیکچر شروع کر رہے ہیں تو آپ کے پاس باقاعدہ ایک نوٹ بک ہونا چاہیے، بک یعنی آپ کے پاس ایک کتاب ہونا چاہیے، لکھنے کی عادت کریں، یا آپ کے پاس آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، موبائل میں وہ کی نوٹ ہے، یا یہ لیپ ٹاپ میں آپ ورڈ کھولیں اس میں آپ لکھتے جائیں، ایک تو آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ بھی بڑھے گی ماشاءاللہ، اور فوائد بھی، یا دیکھو یہ فون دیکھو، اچھا آپ نے نا باہر جا کے آپ بات کریں، اچھا جی، تو اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فوائد لکھنا، آپ نے نہیں بولنا کہ یار میں بڑا ہاں ٹھیک ہے آپ نماز کے لیے جائیں شب بھائی پھر آ جائیں، اچھا تو آپ نے کیا کرنا ہے، لیکچرز جو ہے نا جو بھی سنیں آپ اپنا ایک لکھتے جائیں فوائد، ایک وقت آئے گا کہ وہ ماشاءاللہ کتاب بن جائے گی، اسی لیے امام نووی نے جو شرح صحیح مسلم لکھی ہے اتنی جلدوں میں، وہ کیا کہتے بولتے تھے میں ہر روز تقریباً ہمارے
8-9 لیکچرز ہوتے تھے مشائخ کے پاس. میں ہر روز جا کے نا ان مشائخ کے لیکچرز کو میں لکھتا تھا. تو اس میں سے آہستہ آہستہ میں لکھتا گیا تو اتنی زیادہ کتابیں ہو گئی. حالانکہ شیخ نووی جو ہے امام نووی وہ کتنے 50 سے کم سال میں فوت ہوئے ہیں, یعنی جوانی میں فوت ہوئے ہیں, لیکن ماشاءاللہ ان کا دیکھیں نا انہوں نے کتنی کتابیں وہ چھوڑ کے گئے, اور ایسی ایسی کتابیں جو آج تک ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارے مدارس میں کبار علماء پڑھتے ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے فوائد لکھا تھا. تو آپ بھی اسی طرح لکھیں, اپنے لیے لکھیں. اچھا جی, اور چوتھی بات کیا ہے, جمع النفس للترقی, یعنی آپ نے اپنے آپ کو سائیکولوجیکل طور پر بھی تیار رکھنا ہے کہ میں نے یار ایک ہی لیول پہ نہیں رہنا, میں نے اوپر جانا ہے. یہ نہیں کہ یار 10-12 سال گزر گئے ابھی تک میں نیچے ہی ہوں, ایسے نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر بھی تیار کرنا ہے کہ آپ دوسرے لیول پہ جائیں. یہ نہیں کہ آپ بولے کہ یار مجھے نہیں آتا, میں نہیں کر سکتا, یہ وہ. علم تو مشکل ہوگا ہی ہوگا, علم میں تھوڑی مسائل ہوں گے, تھوڑا وہ ہوگا, علم میں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. یہ یاد رکھیں, علم میں آپ کو ہر وقت 100% یعنی سمجھ آنا ضروری نہیں. آپ کو مثلا 80% آگے, 50% آگے, 30% آگے. اب باقی جو نقص ہے وہ کیسے مکمل کریں گے آپ, یا تو آپ اس کو ریوائز کریں گے, یا جب اگلے لیول میں جائیں گے تو اس میں اس سے بھی زیادہ بتلائیں گے, تو وہ جو پچھلا جو نقص ہے نا وہ کم ہونے کی آپ کم ہو جائے گا, اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی احساس ہوگا کہ یار یہ میرے سے کمی بیشی ہوگی, انشاءاللہ میں اس کو مکمل کرتا ہوں. اچھا جی, اب آتے ہیں اس کے بعد والے میں, علماء و مشائخ سے علم حاصل کرنا, ٹھیک ہے نا. اچھا, ابھی جو ہے نا یہ لیکچر کے بعد تقریباً 7 بجے آپ لوگوں کا کوئز شروع ہو جائے گا. میں نے تقریباً 23 جو ڈیٹ ہے اس وقت تک کا کوئز رکھا ہے, اور بڑا آسان ہے, بڑا ہی آسان, ٹھیک ہے نا. اور اس میں بہت ہی آسان ہے, 5 کوئز ہے, ٹھیک ہے نا. 5 کوئز 5 نمبر, تو کوئی انشاءاللہ مشکل نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو میں نے مؤلف کون ہے, یعنی جو کتاب کا نام کیا ہے, کتاب کا مؤلف کون ہے, اور وہی ہے کریکٹ, کیا بولتے ہیں اس کو, فالس ٹرو, ہاں صحیح غلط, یہی وہ ہے. انشاءاللہ آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان. اچھا جی, بس آپ یہ دیکھ لیں کہ کتاب کا نام کیا ہے اور کتاب کا جو مصنف ہے اس کا کیا نام ہے, ٹھیک ہے. اور ہاں یہی, باقی صحیح ہے, باقی آسان ہے انشاءاللہ. اچھا جی, اس کے بعد آتے ہیں علماء و مشائخ سے علم حاصل کرنا, ٹھیک ہے نا. یہ ہے یعنی اصل طریقہ, ٹھیک ہے نا. علماء و مشائخ سے علم حاصل کرنا, ان کے سامنے بیٹھنا, ان کے قدموں میں بیٹھنا. اللہ کی قسم, علماء جو اولیاء اللہ ہے, جو حقیقی علماء ہے, ان کے سامنے آپ کا 1 گھنٹہ بیٹھنا, وہ ابھی تقریباً آپ یعنی کہہ سکتے ہیں 10-20 کتابوں پڑھنے سے بہتر ہے, کیونکہ ان کی صرف بات نہیں ہوتی. علم از ناٹ جسٹ اے انفارمیشن, یہ یاد رکھیں. علم کیا ہوتا ہے, عالم کے ساتھ بیٹھنے سے ایک تو بات یہ ہے کہ ان کے بات کرنے کا انداز, ان کا ادب گفتگو, ان کا ادب لباس, ان کا احترام کرنا, علماء کا کیسے احترام کیا جاتا ہے, اور ادب السؤال, علماء کے ساتھ کیسے سوال کرنا چاہیے. یار عرفان بھائی, انشاءاللہ وہ ہے نا احباب, آپ کو بھیج دیں گے. اب مجھے یاد نہیں آ رہا, میں نے وہ بک نکال کے بتائی تھی, صفحہ نمبر میرے خیال میں 11 اور 26 تھے. میں احباب ادھر چیٹ میں لکھ دے جن کو یاد ہو, 11 اور 26 تھی میرے خیال, ہے نا. ہاں 11 اور 26 بالکل, بارک اللہ فیکم. اچھا جی, تو اصل طریقہ کیا ہے, آپ نے علماء سے اخذ کرنا, علماء کے آپ نے کوشش کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس, آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. آپ یہ نہ کہیں آئی ڈونٹ ہیو اے ٹائم فار نالج, نو, اف یو وانٹ دا نالج سو یو ہیو ٹو, ہاں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں ٹائم نکالیں. یہ نہیں کہ آپ بولے یار میں اپنا فارغ وقت علم کو دوں گا. اگر آپ اپنا فارغ وقت علم کو دیں گے نا, تو علم بھی آپ کو فارغ کر دے گا. آپ علم کو اپنے پرائیورٹی میں رکھیں, سب سے اوپر رکھیں, تو علم بھی آپ کو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ. ہاں, کتاب کا نام یہ ہے, اور LMS پہ موجود ہے, اور کتاب و سنت.com پہ بھی موجود ہے, اور گروپ میں بھی بھیج دیا گیا تھا میرے خیال میں. دوبارہ کوئی بھائی بھیج دے تاکہ احباب کو مسئلہ نہ ہو. اچھا جی, اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے جو علماء تھے نا, وہ 30 سال بولتے ہیں کہ تعلمنا الادب قبل العلم, ہم علماء کے پاس جا کے ادب حاصل کرتے تھے علم حاصل کرنے سے پہلے. اور اسی لیے آج ہمیں
یعنی علم سے زیادہ ادب کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ادب العلم، آدمی چل رہا ہو، آدمی بات کر رہا ہو تو پتہ چلے کہ یار یہ صاحب علم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ادب علم سے منور ہے. اللہ. اور یہ بھی یاد رکھیں، من دخل، یہ میں نے لکھا نا، من دخل فی العلم لوحدہ خرج لوحدہ، خرج لوحدہ. جو علم میں تنہا داخل ہوتا ہے وہ تنہا ہی نکلتا ہے. یعنی جو علم میں اکیلا آتا ہے، بولتا ہے کہ یار میں 30 مار خان ہوں، میں ہیرو ہوں، میں یہ کتاب پڑھوں گا اینڈ آئی ایم دا بگیسٹ اسکالر، اسلامک اسکالر آف دس ورلڈ. ایسا نہیں چلتا. ایسے نہیں، یہ کوئی کھلونا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اب وہ کوئی بولے گا کہ آپ لوگ یہ دین کو بس اپنے سرکل میں محدود کریں. میں دین کی بات نہیں کر رہا. دین کے جو جنرل نالج ہے نا، جو واجب نالج ہے، جس کے بغیر آپ کے دینی فرائض مکمل نہیں ہوتے، وہ حاصل کرنا ہر کسی پر واجب عین فرض ہے. اور جو وہ حاصل نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا. یعنی مثلا نماز پڑھنا سیکھنا، اور سورۃ الفاتحہ سیکھنا، اور مثلا جو مختلف ارکان و واجبات ہے، فرائض، وہ سیکھنا ہر کسی کو پر واجب ہے. لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شرعی علوم، ایک پورا وے آف نالج، ایک پورا. ابھی کوئی یار میں اسکول میں پڑھے بغیر میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں، مانیں گے ہم لوگ؟ نہیں مانیں گے. دنیا کے لیے تو ہم نے بڑے وہ مان لیتے ہیں ہم بات، لیکن شرعی علوم کے لیے ہم بڑے اس میں کیڑے نکالتے. تو جو علم کے اندر، یعنی میں بغیر علم، یعنی بغیر استاد کے، جو استاد کے بغیر علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بغیر علم کے ہی واپس لوٹتا ہے. اور اسی طرح جو علماء جو ہے، اور اسی بات پر تقریباً علماء اہل علم کا اجماع ہے کہ ماہر استاد سے پڑھنا چاہیے. چلے ابھی تو ماشاءاللہ ابھی نیو ٹیکنالوجی آن لائن آ گئی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو آن لائن ہے نا، ابھی جو ہم جو کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں نا صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے کہ اس میں ماشاءاللہ علم ہم حاصل کر رہے ہیں. ہر کسی کو کوئی مجبوری ہے، کوئی دور ہے، یا کسی کے پاس کوئی استاد مہیا نہیں ہو رہا. یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، قابل دید ہے. لیکن آپ بھی یہ کوشش کریں اپنے علاقے میں جدھر آپ رہ رہے ہیں ادھر ایسے بندوں کو دیکھیں جو ایک عالم ہو. ان کے ساتھ کم سے کم ہفتے میں ایک بار بیٹھیں، ان کی نصیحتوں کو سنیں، یا ان کے پاس خطبے میں جائیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ آپ بولے یار بس یہی کافی، میں نے اور کیا سننا، میں نے اور کیا مولوی کو دیکھنا، کیا عالم کے پاس، بس میرے پاس یہ مرکز نور ہے کافی. نہیں، ایسے نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، دیکھیں کتاب میں کچھ ایسی کمی پائی جاتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بٹوین دا لائنز ہوتی ہیں، جو بین السطور ہوتی ہیں. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو صرف عالم کو پتا ہوتی ہے، اور وہ عالم اپنے ایک سلسلے سے لے کے آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ آپ نے نہیں پڑھا، اور آپ نے مثلا ابھی میں آپ کو عربی کتاب دے دوں بغیر اعراب کے، آپ پڑھ سکیں گے؟ نہیں پڑھ سکیں گے. ہے نہیں ہے؟ مثلا آج کل ماشاءاللہ ہمارے سوشل میڈیا میں ماشاءاللہ ایسے ایسے روز بروز نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں جن کو عربی پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی صاحب میں نے مناظرہ کرنا ہے شیخ سدیس کے ساتھ، میں نے مناظرہ کرنا ہے مفتی اعظم سعودی عربیہ کے ساتھ. بھائی صاحب آپ کو عربی عبارت بغیر اعراب کے، بغیر جے زبر کے پڑھنی نہیں آتی، اور آپ ان لوگوں کو چیلنج کر رہے ہو. ہاؤ از اٹ پاسبل یار؟ یہ تو انبلیویبل بات ہے، یہ تو ان لاجیکل بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے، اور اسی طرح دیکھیں مثلا عربی میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے الفاظ ہیں، یعنی صرف ایک زیر ایک زبر سے معنی بدل جاتے ہیں. اچھا جیسے مثلا صراط الذین انعم، ہاں کیا پڑھے؟ کون پڑھے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم. ہاں دیکھیں ماشاءاللہ بالکل اخت نورا نے پڑھا ہے. دیکھیں اب انعمت اور انعمتا، یہ تا میں زبر اور تا میں پیش، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے عربی زبان میں علم نہیں، اور وہ عربی کتابیں پڑھنا شروع کر دے ماشاءاللہ. اس کے بعد آتے ہیں جو علماء بولتے ہیں مثلا من لم یشافہ عالما باصولہ فیقینہ فی المشکلات ظنون. یہ ایک شعر ہے، یعنی جو کسی حقیقی عالم سے علم حاصل نہیں کرتا تو اس میں کوئی شک نہیں. تو جو میں کہہ رہا تھا کہ استاد کی اہمیت، استاد اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بولے کہ یار استاد جو کہہ رہا ہے وہ 100% ایون ہے. یہ جسٹ اے اسٹیپ ٹو بی اے نالجیبل پرسن، ٹو بی اے عالم، ٹو بی اے عامل. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل سے گزریں گے نا، اتنا آپ کا علم بڑھے گا، اتنا آپ کا ذہن کھلے گا، اور جو آپ کے جو اساتذہ کی جو باتیں جو آپ کو محل نظر لگیں گی تو آپ میں اسی طرح ارتقا آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ آہستہ یہ بنیادیں ہوتی ہیں. اگر آپ کی بنیاد مضبوط نہ ہو، آپ کی جو بڑی بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں، اتنے بڑا وزن آپ ڈال رہے ہیں، 10 فلور کی بلڈنگ بنا رہے ہیں، اور نیچے اگر بنیاد کمزور ہو تو کیا ہوگا؟ وہ کولیپس ہو جائے گا، وہ گر جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا.
تو اس لیے بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنی آپ اوپر بڑی بلڈنگ بنا سکتے ہیں، اوپر آپ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، برج خلیفہ بنا سکتے ہیں علم کا. لیکن اگر آپ وہ کمزور ہو، کرسی لیول تک خراب ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو خراب ہو جائے گا، پھر تو بلڈنگ گر جائے گی. اچھا جی، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے، اسی لیے علماء نے کیا بولا، لا تأخذ العلم من صحفی ولا مصحفی، یعنی علم کو حاصل مت کیجئے. کس سے؟ ایک ہے صحفی جو کتابوں سے لے کے اپنے آپ کو عالم کہلواتا ہے، یا مصحفی اس آدمی سے قرآن نہ پڑھیے گا جو صرف بغیر استاد کے اس نے قرآن پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ آج کل میں نے دیکھا ہے، ایک دو ہے، اللہ معاف کرے، ایک دو قاری ہے جو قراءت کے نام پہ قراءت سبع عشرہ، قراءت متواترہ، پتہ نہیں کیا، اس میں انہوں نے وہ کہہ کے، اللہ معاف کرے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا قراءت کو، لیکن اس نے اس میں نا پورا رائتا پھیلایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے لوگوں سے یا اس طرح کے قراء سے آپ نے علم حاصل نہیں کرنا. آپ نے ایک پختہ جید جو ایک پراپر وے سے گزرا ہو. اب وہ مختلف ہو سکتے ہیں طریقہ، ایک تو جو ہمارے خاص کر ہمارے برصغیر میں جو چل رہا ہے درس نظامی والا، وہ بھی کر سکتے ہیں، یا مثلا دوسرا جو نظام ہے جس نے مثلا ایک مختلف مشائخ سے، مختلف علماء سے مختلف کتابیں پڑھی ہوں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے مثلا کیا بولتے ہیں اجازہ لیا ہو. تو یہ مختلف طرق ہیں علم حاصل کرنے کے، لیکن یہ کہ اس میں استاد کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی جو راستے ہیں بنیادی. ہاں لیکن ایک لیول آتا ہے انسان استاد سے، یا جو ہر وقت 24 گھنٹے استاد کے رہنے میں، اس کے پاس کچھ ایسے اساتذہ ہوتے ہیں جو اس کو کوئی غلط محسوس ہے، کچھ سمجھنا ہے، تو وہ ان کو فون کر کے یا بات کر کے ان کو پوچھ لیتا ہے. لیکن وہ اب اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ کتابوں میں چلا جاتا ہے، اب وہ سمندر میں چھلانگ مارنے کے قابل ہو گئے تو وہ اس میں چھلانگ مار لے، ٹھیک ہے نا. تو ان لیولز کو سمجھیں، ہر لیول کے الگ طور طریقے ہیں، ہر لیول کے اپنے پروسیجرز ہیں، ہر لیول کے اپنے ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں، اور ہر لیول کے لیے الگ استاد کا طریقہ ہے. اور کچھ لیول ایسے آتے ہیں جس میں آپ کو استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، یا حسب ضرورت آپ استاد سے مشاورت یا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ایک اور، یہ ایک شعر میں آپ لوگوں کو پڑھ دیتا ہوں. ابو حیان بہت بڑے شاعر تھے، ان کا ایک شعر ہے، يظن الغمر أن الكتب تهدى أخا فهما لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. یعنی نادان اور کم عقل نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ میری رہنمائی کر لیں گی، صرف یہ کتابیں، only the books will guide me. یہ یعنی یہ کس لیے؟ اونلی بکس فار دا نالج. میں قرآن کی حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ایک جو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، مثلا اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا. پھر بولتے ہیں وما یدری الجہول بان فیہا، اور اس جاہل کو یہ تک پتہ نہیں، بان فیہا کہ ان کتابوں میں کچھ ایسی غوامض حیرت عقل الفہیم، اس میں ایسی پیچیدہ باتیں ہیں، ایسی بٹوین دا لائن باتیں ہوتی ہیں جو سمجھدار کی عقل کو حیران کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. حیرت یعنی حیران کر دیتی ہے، عقل الفہیمی، عقل کس کا؟ فہیم، جو عقل مند ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے انشاءاللہ. اور ہاں ابھی ایک اور ہم نے ایک سیشن کرنا تھا، وہ ہے اسائنمنٹ کی، ٹھیک ہے نا. آپ میں سے جو اسائنمنٹ تیار کرتا جائے گا وہ آ کے اس کے بارے میں یا اس اسائنمنٹ کے بارے میں ہمیں ایک آئیڈیا کے طور پر، جیسے یعنی ابھی جو ہمارے پاس دو ایک اور کام ہے، ایک ہے اسائنمنٹ اور ایک ہے پروجیکٹ. تو کیا ہوگا، آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ اسی اسائنمنٹ پہ ہوگا. آپ جو لکھیں گے آپ نے اس کے بارے میں تیاری کرنی، اور ہمیں آ کے مثلا اس کے بارے میں ایک مختصر سا ایک آئیڈیا دے دینا کہ آپ کا اسائنمنٹ کیا ہے، کس بارے میں بس، ٹھیک ہے نا. مطلب ایز جیسے آپ لوگ یونیورسٹیز میں پڑھ چکے ہیں تو اتنا لمبا بھی نہیں، بس مختصر سا. لیکن یہ ہے ہاں ایز اے پریزنٹیشن بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن مختصر ہو، اتنا لمبا نہ ہو، ٹھیک ہے نا. آپ اور آپ کے موضوع کے اندر ہو، تو اس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو موضوع تقسیم کروں گا. ادھر کوئی والنٹیئر کرے گا کہ وہ موضوع لکھے، پھر وہ گروپ میں شیئر کر دے. میں آپ لوگوں کو موضوعات بتا دیتا ہوں. کتنے آپ لوگوں کے اس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں کل تقریباً؟ شاید 25 کی لسٹ ہمیں ملی ہے. یہاں پہ کلاس سے کم ہوتے ہیں لیکن جو لسٹ ملی ہے وہ 25 کی ہے تقریباً. اچھا ٹھیک ہے، میں کلاس اٹینڈنس
ٹھیک ہے, آپ میں سے کون ہے جو یہ لکھے گا؟ عرفان بھائی آپ لکھیں گے یا کوئی اور ہے؟ شیخ میں لکھتا ہوں. اور آپ جی میں سے لکھوائیے. جن احباب کو جو موضوع پسند آئے نا وہ پھر اس کو وہ کرتے جائیں, اور گروپ میں وہ جو ہے نا عرفان بھائی, جب آپ لکھ لیں گے پھر وہ موضوعات ہے نا آپ گروپ میں بھیج دیں, پھر جو ٹھیک چوائس ہے کرتا جائے گا اسی سے مختص رہے گا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک اس ہے میں تکرار نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر تکرار ہو جی جائے چلو ایک تکرار کوئی مسئلہ, لیکن زیادہ وہ نہ ہو تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ باقی آپ لوگ ٹھیک ہے. ماشاء اللہ بڑے سارے بڑے ہیں, سمجھدار ہیں. اچھا جی, تو آپ لکھیں موضوعات, اور آپ لوگ بھی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی وہ موضوع کے لیے لگے کہ پسند آ کے تو آپ پھر اس کو چوائس کر لیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, سب سے پہلا جی موضوع ہے جو مؤلف کتاب کے بارے میں, بکر ابو زید کے بارے میں. ٹھیک ہے, ابو بکر زید کے بارے میں. بکر ابو زید مؤلف کتاب, مصنف کتاب. ابو بکر زید. ابو بکر نام نہیں ان کا نام ہے بکر زید. ٹھیک ہے, بکر زید. بکر ابو زید. اچھا, اور اسی طرح پھر آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے علم عبادت ہے. ٹھیک ہے, علم عبادت ہے. ہاں, اور دوسرا سلف صالح کے نقش قدم پر. سلف صالح کے نقش قدم پہ. ہاں, اور اللہ کے خوف و خشیت کا التزام. جی چوتھا کیا تھا؟ اللہ کا خوف. اللہ کا خوف. ہاں, یعنی یہ جو میں موضوعات بتا رہا ہوں یہ ہمارے علم حاصل کرنے کے اس میں ہے. ٹھیک ہے نا, جنرل جی جی نالج وہ ٹھیک ہے, نہیں. اللہ کا خوف. ہاں, پھر ہے اور تکبر, علم حاصل کرتے وقت تکبر. علم حاصل کرنا اور تکبر. ہاں, تکبر. اچھا, اور پھر ہے قناعت. قناعت. ہاں, اور اسی مردبار یہ اس میں آ جائے گا, یعنی کہ دنیا سے بے رغبتی, دنیا سے بے رغبتی. ٹالرنس میں. نہیں ٹالرنس میں نہیں آئے گا یہ. قناعت یعنی دنیا سے بے رغبتی, یعنی دنیا میں نے ابھی بولا نا عیش و عشرت نہیں, مطلب تھوڑا سا زہد یا زہد لکھ دیں چلے. اچھا, پھر اسی طرح ٹھیک ہے. عیش پرستی. عیش پرستی. اچھا, اور فضول مجالس. فضول مجالس. اور پھر لکھیں مناظرہ و مجادلہ. مناظرہ اور مجادلہ. جی. اور سوشل میڈیا اور طالب علم. سوشل میڈیا اور طالب علم. اچھا, اور پھر غور و فکر. غور و فکر. ہاں, اور ثابت قدمی اور طالب علم. ثابت قدمی اور طالب علم. اچھا, اخلاقیات. ہاں شیخ اخلاقیات. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی لکھ ٹھیک دیں ہے یہ آپ. بھی. ہاں لکھ دیں. کتنے ہو گئے اب؟ یہ ہو گئے ہیں 1 2 3 12 ہو 4 5 6 7 8 9 10 12 ہو گئے. 11 12 13. 13. اچھا, پھر آپ لکھیں علم حاصل کرنے کی کیفیات. علم حاصل کرنے کی کیفیات. ہاں, پھر لکھیں علماء و مشائخ سے علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنے کی کیفیات. ہاں, کیفیات جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, نیکسٹ. 3 4. اس کے بعد جی اس کے بعد ہے استاد کا ادب. استاد کا ادب. اچھا, اور بدعتی سے علم حاصل کرنا. بدعتی سے علم حاصل کرنا. اور اچھے ساتھی. اچھے ساتھی. اور پھر برے ساتھی. برے ساتھی. اور پھر حفظ و فہم کا مقام, یعنی میمورائزیشن اور انڈرسٹینڈنگ کا مقام. حفظ و فہم کا مقام. ہاں, مقام یعنی حفظ و فہم. ہاں, اچھا, حفظ و اور فہم کا کیا یہ پورا کیا بولا آپ نے؟ حفظ و فہم کا
مقام مقام اہمیت لکھ دے چلیں اہمیت. ٹھیک ہے اہمیت جی. اچھا پھر اس کے بعد آگے حوصلہ اور علم حاصل کرنا حوصلہ یعنی بلند اور ہمتی بلند حوصلہ اس ٹھیک ہے. حاصل کرنا. اچھا اور ٹھیک علم ہے. حصول علم کے لیے سفر حصول علم کے لیے سفر. اس پہ نا میرے والد صاحب کا ایک مقالہ ہے محدث میگزین پہ رحلہ فی طلب العلم کر کے. یہ محدث میگزین ہے نا یہ کتاب و سن یہ ویب سائٹ ہے اس میں ہے ماشاءاللہ یہ مقالہ. والد صاحب کا نام ہے ثناء اللہ عبد الرحیم بلتستانی ٹھیک ہے نا. ان کے اس نام پہ رحلہ فی طلب العلم کر کے ہے اسی موضوع پہ. اچھا جی پھر اس کے بعد آتے ہیں علمی امانت. علمی امانت. اچھا جی نیکسٹ. اور سچائی علم حاصل کرنے میں سچائی. سچائی. اور پھر اس کے بعد وقت طالب علم اور وقت. ٹھیک ہے وقت جی نیکسٹ. اچھا پھر اس کے بعد ہے بڑی اور مطول یا بڑی کتابوں کو کھنگالنا. بڑی کتابوں کو بڑی کتابوں کا مطالعہ اس طرح. ہاں یہ لکھ دیں چلیے یہ صحیح. جی نیکسٹ. علم کا مذاکرہ. علم کا مذاکرہ. اچھا پھر استاد کی اہمیت. ہاں وہ آپ نے لکھا نا نہیں لکھا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے استاد کا. استاد کا ادب ہے. اچھا ٹھیک ہاں لکھے وہ بھی لکھے. اچھا پھر ہے علم کی زکوٰۃ. استاد کی اہمیت علم کی زکوٰۃ. ہاں پھر علم نافع کی علامتیں. علم نافع یعنی مفید علم کی علامتیں. ٹھیک ہے. اچھا مفید. میرے خیال میں ہو گئے ہوں گے 20-25 تک. جی یہ ہو گئے ہیں. تقریباً 30 کتنے ہو گئے 30 ہو گئے. اچھا چلے بس یہ تو پھر اچھا ہو گیا. چلے پھر یہ عرفان بھائی یہ آپ ہے چلے نا گروپ میں شیئر کر دیں اور جو بھی بھائی اچھا اس میں ٹھیک میں ہے. آپ لوگوں کو گائیڈ لائن بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ کہیں سے بھی مطالعہ کریں کہیں سے بھی دیکھیں قرآن و حدیث کو آپ نے اگر کوٹیشن کریں گے تو اس میں آپ نے لکھنا ہے کون سی قرآن کی آیت ہے کون سی حدیث ہے ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے ٹھیک ہے. کہ ضروری نہیں کہ آپ پورے مقالہ کاپی پیسٹ کریں. کوشش کریں آپ اپنی جی طرف سے لکھیں اپنی طرف سے تیار کریں اور اچھے انداز میں کریں. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ پریزنٹیشن بنائے پورا بھرپور انداز میں تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ 5 منٹ کا وہ یا جتنے بھی ہو جائے مختصر ترین ٹھیک ہے نا وہ اس کو پیش کر سکتا ہے. یا تو اس مقالے کو پڑھ کے سنائے گا یا اس مقالے کے بارے میں آئیڈیا اپنی طرف سے پیش کرے گا اپنے انداز میں ٹھیک ہے نا. تو امید جی ہے اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو. یہ کتنا لمبا ہونا چاہیے مطلب اس کی کوئی ٹاپک کی جو ایک وسعت ہے وہ بتا دیں. ہاں کتنی میں آپ لوگوں لمیٹیشن کو کیا ہونی میں چاہیے. آپ کو بتا دوں. دیکھیں میں اتنا لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنا لکھے کہ مجھے پتا چلا کہ آپ نے محنت کی آپ نے لکھا ہے چاہے وہ آدھا صفحہ ہو 1 صفحہ ہو 2 صفحہ ہو 10 صفحے ہو لیکن موضوع کو آپ موضوع کا حق ادا کریں. اور مجھے پتا چلے کہ آپ نے محنت کی. مجھے لگے کہ یار آپ نے محنت کی آپ نے کہیں اور سے کاپی پیسٹ نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں. غلطی کی برمار ہو مجھے اس میں خوشی ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ ادھر سے کاپی پیسٹ کریں اور پتا چلے کہ یار یہ آپ نے ادھر مولانا شبلی نعمانی یا ادھر ابوالکلام آزاد تھے ادھر سے اٹھایا. ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ اپنی محنت کریں کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ میں سے کوئی مسئلہ اردو میں نہیں لکھ سکتا انگلش میں لکھنا چاہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں انگلش میں لکھے. میں مغیرہ بھائی کو کہوں گا وہ پڑھ کے مجھے بتا دیں گے یہ کیسے انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائیوں. سر یہ ٹاپک بائی نیم بتا دیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کو کون سا ٹاپک ملا ہے. ہاں وہ ہے نا وہ آپ لوگ گروپ میں بھیجیں تو آپ سب کو خود بخود پتہ چل جائے گا کس نے کون سا چوائس کی. اگر کسی میں تکرار ہو جائے تو وہ آپ پھر جس نے پہلا چوائس کیا پہلا اس کا یعنی پہلے آئے پہلے پائے ٹھیک ہے. سر سیکنڈ نمبر والا میں لینا چاہ رہی ہوں علم عبادت ہے. بس آپ نے یہ اعلان کر دیا بات ختم آپ کا ہو گیا موضوع. اور سر میں علم نافع کی علامات مبارک میں ہو. وقت اور طالب علم لینا چاہ رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے یہ آپ سب ہے نا لکھ کے سر میری مسز کا سر جو اس کے ہے نا ساتھ میں وہ اس کے ہے ساتھ علم میں اور 2 تکبر. ٹاپک کر رہی اچھا ہوں.
हाँ क्या सर मैं हफ्सा? 2 टॉपिक कर रही हूँ, एक इल्म इबादत है और एक अच्छे साथी। क्या इल्म इल्म इबादत इबादत है है और और अच्छे साथी, ये दोनों मेरे टॉपिक हैं क्योंकि यहाँ अरे ज्यादा अच्छा आपका और अच्छे इंटरेस्ट साथी। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग ने जो जिसने चॉइस किया ना वो उसमें सर ग्रुप इरफान कयूम सर इरफान कयूम इखलाकियात पर बात करना चाहेगा। ठीक है, बारक अल्लाह फीक इरफान भाई, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और ममनून हूँ और अच्छी बात है। आप जज़ाक अल्लाह। ग्रुप में शेयर कर दें और जिन्होंने भाई ने अभी ऐलान किया ना बहनों ने, वो भी उसमें अपने दोबारा रिपीट कर दे ताकि जिनको जो अभी ग्रुप में नहीं है मैं वो भी भी। कर देता हूँ। हाँ ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारक अल्लाह फीकुम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।